ٹو اسٹارٹ ود مولانا صاحب، ایک چیز جو موسٹ امپورٹنٹ ہے اس وقت جو کہ پاکستان کے حوالے سے ہے، وہ ہے دہشت گردی کی جنگ. دہشت گردی کے خلاف جو ہماری جنگ چل رہی ہے، اس کے حوالے سے پوری قوم بشمول ہماری قیادت بھی کنفیوزڈ ہے. ایک رپورٹ آئی ہے نیشنل انٹیلیجنس کونسل جو ایک امریکہ کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان 2025 تک ایک ناکام ریاست کے طور پر ابھرے گا، اور اس میں ایک خطرناک ترین جو ٹرینڈز ہیں وہ پاکستان میں ہوں گے. یہ ساری صورتحال چل رہی ہے، ایک طرف ہم وار آن ٹیرر بھی کر رہے ہیں، ایک طرف ہمارے جو دوست ہیں وہ ہم پہ اٹیکس بھی کر رہے ہیں. اس تمام سچویشن میں آپ حکومت کا حصہ رہتے ہوئے حکومت ہی کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، اس کی کیا وجہ؟ بڑا مشکل سوال آپ نے کیا ہے، اور میرے خیال میں ہمارے جو ملک کی روایتی سیاست ہے کہ جس میں یا ہر لحاظ سے حمایت اور طرفداری ہو یا ہر لحاظ سے مخالفت، اور تو ظاہر ہے کہ ہمارا طرز سیاست ذرا تھوڑا سا اس سے مختلف ہے. ہم حزب اختلاف کا کردار ادا کرتے رہے ہیں، لیکن اس میں ہم نے جو روایتی کلچر تھا اپوزیشن کا، اس سے ذرا ہٹ کر اپنا کردار ادا کیا تاکہ حکومتی طرز عمل کا اس کے حجم کے مطابق جواب دیا جائے اور ان کو متوجہ کیا جائے ان کی کمزوریوں کی طرف، اور بہت سے معاملات میں اصلاح کی طرف ان کو متوجہ کیا جائے. ایک تعمیری قسم کی اپوزیشن، اور یہ کہ صرف اپوزیشن کا رول ادا کرنے کے لیے مسائل کو پیچیدہ بنانے کی کوشش کرنے کی بجائے ملک کی مسائل کو ایک امانت سمجھتے ہوئے اگر پیچیدہ ہو تو حل کرنے کی ایک کوشش. تو میرے خیال میں ہم نے جس انداز پر اپوزیشن کو ڈالا ہے، آج کی اپوزیشن بھی تقریباً اسی انداز سے چل رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ رول جماعتوں کا جو ہوتا ہے وہ ایک انقلابی ہوتا ہے. اگر ہم حکومت میں ہیں تو پھر حکومت میں جس طرح ایک روایتی انداز ہے کہ جی مدح سرائی ہونی چاہیے، خوشامد ہونی چاہیے، جائز ناجائز ہر چیز کی حمایت ہونی چاہیے، یہ بھی نہیں. یہ ملک ہم سب کا ہے، اور اس میں ہم نے دعوت دینی ہے اچھی باتوں کی طرف، اور کوئی اگر کمزوری برائی ہے تو اس سے حکومت کو بھی روکنا ہے، کیونکہ جو لوگ ایک کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور ان کا کوئی طرز عمل جو ہے وہ کشتی کے تہ کو میں سوراخ کا باعث بنتا ہے، تو وہاں اگر آپ اس کا ہاتھ نہیں روکیں گے تو سب غرق ہوں گے اس سے. تو اس حوالے سے ایک نقطہ نظر ہمیشہ ہمارا رہتا ہے. اور آپ جانتے ہیں جی کہ جہاں تک پاکستان کی خارجہ پالیسی کا تعلق ہے تو خارجہ پالیسی پر ہمارا اپنا ایک مستقل موقف رہا ہے ہمیشہ، اور جو خطے میں آج مشکلات ہیں پورے خطے کو، اور خاص طور پر پاکستان اور افغانستان جس صورتحال کی وجہ سے جل رہے ہیں اور خون میں نہا رہے ہیں، اس سارے صورتحال سے ہم کیسے نکل سکتے ہیں، اس کا ماضی کا پس منظر کیا ہے. تو ظاہر ہے جی کہ پاکستان کا ایک بڑا اہم مقام ہے پوری اسلامی دنیا کے اندر، اور اس اہم مقام کا اپنا تقاضا ہوا کرتا ہے. مشکل یہ ہوتی ہے ہماری کہ حکمران جو ہیں وہ اپنے تقاضوں کو اولیت دیتے ہیں، اور پاکستان کا جو مقام اور اس کی حیثیت ہوتی ہے اس کا لحاظ رکھ کے بات نہیں کرتے. جنرل مشرف صاحب نے ایک ٹیلی فون پر ملک کی خارجہ پالیسی تبدیل کر دی. بھلا کیا یہ پروسیس ہے کہ پورے ملک کی خارجہ پالیسی اور 16 کروڑ عوام کی مستقبل اور قسمت کو آپ تبدیل کر رہے ہیں اور ایک ٹیلی فون پر؟ تو آج تک وہ ایک سوالیہ نشان ہے، اس پر قوم کو ہم مطمئن نہیں کر سکے ہیں. اور صرف اس بات کے لیے کہ جب بین الاقوامی دنیا کی پشت پناہی ان کی آمریت کو حاصل نہیں ہو رہی تھی تو 9/11 کے واقعے کے بعد ان کی ضرورت بن گئی کہ پاکستان کو وہ بطور ایک یہاں سے جنگ لڑنے کے لیے اس کو استعمال کریں. تو جو عالمی جنگ ہے اس کو اپنی سرزمین آمادہ کر دینا، اپنی سرزمین ان کے حوالے کر دینا، تو جس کی بنیاد پر ان کو ذرا بین الاقوامی سپورٹ مل گئی، ایک ڈکٹیٹر ہوتی ہوئی دنیا کی ضرورت بن گئی جی. تو یہ وہ چیز تھی کہ جس نے ایک غلط آغاز کیا، اور اس غلط کے آغاز نے آج ہمیں اس مقام پر پہنچا دیا کہ آج ہم اپنی سلامتی کو رو رہے ہیں، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کے پتہ نہیں کتنے دن رہ گئے ہیں، کتنے سال پاکستان کے رہ گئے ہیں جی. لہٰذا ہماری جچی تلی رائے یہ ہے کہ پاکستان کو افغانستان کے اندر صورتحال کی بہتری کا کردار ادا کرنا چاہیے تھا. آج سعودی عرب اور پتہ نہیں کون اور کون
جرگے بن رہے ہیں، طالبان اور افغان حکومت کے درمیان مذاکرات کی باتیں ہو رہی ہیں. میں اس پہ افغانستان پہ آتا ہوں، لیکن مجھے صرف ایک چیز ذرا تھوڑا سا دہشت گردی کے خلاف ہماری جو جنگ ہے اس کی جو ڈائنامکس ہیں مولانا صاحب، کیونکہ آپ اس صوبے میں سے جیتے بھی ہیں، بنو سے آپ اس دفعہ جیتے ہیں، وہاں پہ جو حالات ہیں، بنو پہ اٹیک ہوتا ہے، ہمارے سیٹلڈ ایریاز میں اٹیک ہوتا ہے، آپ کے علاقے میں اٹیک ہوتا ہے، تو ہمارے پاس کیا چوائسز کیا ہیں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں؟ پھر اس حکومت کو صرف اگر آپ کہیں گے کہ یہی رسپانسبل ہے یا اس ساری سچویشن کی ذمہ داری اس حکومت پر آتی ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ قرین قیاس ہے، یہ جسٹیفائبل بات ہے؟ دیکھیے، ظاہر ہے جو بھی حکومت کرتا ہے، ملک پر جو گزرتی ہے اس سے بری ذمہ تو نہیں ہو سکتا، کسی نہ کسی درجے میں اس کی ذمہ داری تو بنتی ہے. حملہ چاہے وہ وزیرستان میں ہو، چاہے باجوڑ میں ہو، چاہے بنو میں ہو، چاہے پشاور میں ہو، چاہے اسلام آباد میں ہو، ایک ہی سرزمین ہے اور ایک ہی حرمت ہے اس کی. لہٰذا یہ سوچنا چاہیے ہمیں کہ اگر وہ قبائلی علاقوں سے سیٹل ایریا میں آ سکتے ہیں تو وہ پھر اسلام آباد کی طرف بھی آ کر بڑھ سکتے ہیں، اور کہیں پر بھی کہ صاحب یہاں پر خطرناک عنصر موجود تھا اور ہم نے اس پر اٹیک کیا اور یہ ہمارا حق ہے. تو اس طریقے سے تو پاکستان کی پھر سالمیت نہیں رہتی، پاکستان کی خود مختاری کہاں چلی گئی، پاکستان کی آزادی کہاں چلی گئی، اس کی سرزمین کی حرمت کہاں چلی گئی. تو ظاہر ہے کہ ہم سب لوگ اس کے ذمہ دار ہیں، لیکن جن کے ہاتھ میں اقتدار ہے، جن کے ہاتھ میں فیصلے کی قوت ہے، وہ زیادہ عوام کے سامنے جواب دہ نظر آتے ہیں. لیکن تاہم میں اس بات کی ذرا مزید وضاحت کرنا چاہوں گا کہ ایک دباؤ رہا ہے عوامی حلقوں کی طرف سے، اور بالآخر یہاں پر یہ معاملہ پارلیمنٹ میں چلا گیا اور پارلیمنٹ میں اس پر کھلی ڈیبیٹ ہوئی اور بالآخر ایک قرارداد آئی، اور قرارداد کے نتیجے میں آج اس وقت ایک قومی سلامتی کمیٹی تشکیل پا چکی ہے، جو اب ایک نئی آزاد خارجہ پالیسی کے تصور کے ساتھ پالیسی تشکیل دینا، اور یہ جو دہشت گردی کے خلاف نام نہاد جنگ کا ایک تصور ہے، اس کی ایک نئی حکمت عملی تشکیل دینا، اس پر شروعات ہو چکی ہیں. اور ظاہر ہے جی، ہم پہلے سے اس بات کا ادراک رکھتے تھے کہ جس وقت ہم اپنی خارجہ پالیسی کی سمت تبدیل کریں گے یا وار اینڈ ٹیرر کے حوالے سے پچھلی پالیسیوں کو ناکام کہہ کر اس پر نظر ثانی کی بات، اگر آپ کو سمجھ آئی ہے تو اس قوم کو ذرا تھوڑا سا بتا دیں کہ یہ جنگ ہے کیا، کس کے خلاف ہے، کیوں لڑ رہے ہیں ہم، اپنی ہی فوج، اپنے ہی لوگ، اور یہ ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیے، اس پہ ہمارا ایک واضح نقطہ نظر ہے، اور ہم نے اس کو کبھی بھی دہشت گردی کے خلاف جنگ تسلیم نہیں کیا ہے. یہ بہرحال مفادات کی جنگ ہے، اور افغانستان کی اپنی ایک اہمیت ہے اس پوری ایشیا کی سیاست اور اس پوری ایشیا کی معیشت کے حوالے سے. روس نے بھی افغانستان کو انہی مقاصد کے لیے نشانہ بنایا، امریکہ نے بھی اور مغربی دنیا نے بھی افغان جہاد کو اسی بنیاد پر سپورٹ کیا تھا، اور اتنی بڑی سپورٹ دی تھی کہ وہ کسی قیمت پر بھی افغانستان میں روس کی موجودگی برداشت نہیں کر سکتا تھا. اور آج اس نے خود اسی افغانستان کو اپنی آماجگاہ بنایا ہے تاکہ خطے میں اپنے مستقبل کو محفوظ بنا سکے، سیاسی بالادستی کے حوالے سے، یہاں کی معیشت پر اور یہاں کے اقتصاد کو کنٹرول، یہاں کے وسائل پر اپنے کنٹرول، یہاں کی تجارت پر اپنے کنٹرول. تو یہ سارے وہ اہداف ہیں جس کے لیے وہ ایک عسکری مہم جوئی کر رہا ہے، مفادات اور وسائل تک براہ راست رسائی حاصل کرنے. تو کیا ہماری جو لیڈرشپ ہے اس کو اس چیز کا ادراک نہیں ہے؟ ان کو اس چیز کا ادراک ہے، لیکن انہوں نے جو پالیسی بنائی ہے وہ دباؤ اور خوف کے اندر بنائی ہے، اور خوف اور دباؤ کے تحت بننے والی پالیسیاں یہ آپ کو وقتی ریلیف تو دے سکتی ہیں، لیکن مستقبل میں مستقل طور پر کبھی ملک و قوم کے لیے مفید ثابت نہیں ہو سکتی. اب یہاں پر کچھ تضادات ہیں جس کا آپ خود اندازہ لگائیں کہ امریکہ جو ہے جنگ لڑ رہا ہے مفادات تک رسائی کی، لیکن اس نے ٹیررزم کے خلاف جنگ کہ جس کا آغاز انہوں نے کروسیڈ جنگ کے عنوان سے کیا تھا، لیکن دنیا نے ان سے کہا کہ آپ نے غلطی کر لی، اور اس کو فوراً سمیٹ کر انہوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ. اب دہشت گرد کون ہے؟ شدت پسند اور انتہا پسند. وہ کون ہے؟ مذہبی لوگ، مذہبی انتہا پسند، مذہبی انتہا پسندی، اور اس طرح مسلمانوں کو کئی حصوں میں تقسیم کیا
یہ انتہا پسند ہیں، یہ روایت پسند ہیں، یہ اعتدال پسند ہیں، یہ روشن خیال ہیں، اور مذہبی انتہا پسندی کے عنوان قائم کر کے دوسری امت کو ان سے الگ کر دیا، اور اس ایک طبقے کو تنہا کر کے ان کے وساطت سے، اس راستے سے وہ پوری امت کے مفادات پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، عرب کے تیل پر، جنوبی ایشیا اور مشرقی ایشیا کے تجارتی راستوں پر، وسط ایشیا کی معدنیات پر، یہ سارے ان کے اہداف و مقاصد ہیں۔ اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ اس کا اصل ہدف کیا ہے اور وہ کیا لڑائی لڑنا چاہتا ہے۔ لیکن کیا وجہ تھی کہ کل سے افغانستان کا جہاد جو یہی بڑی بڑی پگڑیوں والے اور داڑھیوں والے لڑ رہے تھے، اور یہی لوگ جو ہیں وہ روس کے خلاف لڑ رہے تھے، اور روس ان کو شدت پسند اور انتہا پسند کہتا تھا، امریکہ ان کو سپورٹ کر رہا تھا، ان کو تربیت کر رہا تھا، ان کو اسلحہ اور کروز میزائل مہیا کر رہا تھا، آج وہی لوگ کیوں اتنے خطرناک ہو گئے ہیں کہ دنیا اس سے خوف کھا رہی ہے اور وہ دنیا کو کھا جائیں گے جی؟ تو بنیادی بات یہ ہے کہ ان کے اپنے اہداف ہیں اور اپنے مقاصد ہیں، اور ہمارے اہداف کیا ہونے چاہیے مولانا؟ ہماری ساری صورتحال میں ایک تو یہ بتائیں کہ فوج ہماری جو ہے وہ اس قدر مشکل سچویشن میں ہے، جب ایک فوجی کو اپنے ہی کسی آدمی کے اوپر گولی چلانی پڑے تو میرا خیال ہے کہ وہ پتہ نہیں کتنی بار سوچتا ہوگا۔ فوج کے حوالے سے بھی بتائیے گا، اور دوسرا یہ بتائیں کہ ہمارے اہداف کیا ہونے چاہیے، ہماری کیا پالیسی ہونی چاہیے، ہمیں اس ساری صورتحال میں سے کیسے نکلنا ہے؟ اگر ہم گزشتہ ماضی کے 60 سالوں پہ نظر ڈالیں، ہماری فوج کی جتنی بھی تربیت ہوئی ہے جنگ کے حوالے سے، اس کو جو لفظ دشمن سمجھایا گیا ہے، جب بھی آپ کسی فوجی سے، کسی فوج کے سپاہی کے سامنے لفظ دشمن استعمال کریں گے تو اس سے مراد اس کا انڈیا ہوگا، اس کی انڈیا کی فوج ہوگی۔ آج صورتحال ایسی بدل گئی ہے کہ ہمارے مشرقی سرحدات کو تو ٹھنڈا کر دیا گیا ہے، اور مغربی سرحد جو ہمیشہ ٹھنڈی رہی ہے اور جہاں پر اس کی حفاظت ہمارے قبائل کرتے رہے ہیں، آج اس سرحد کو گرم کر دیا گیا ہے۔ وہ فوج جو کبھی بھی ہمارے سیٹل ایریا سے آگے نہیں گئی، آج اس نے پورے قبائلی علاقوں کو بھر دیا ہے فوج سے، اور سرحدات تک پہنچ گئے ہیں اور اپنی قوم سے وہ لڑ رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے اس وقت جب گولی چلتی تھی تو کم از کم ایک سپاہی کے ذہن میں یہ تھا کہ میں ایک دشمن کو مار رہا ہوں، میں ہندوستان کو مار رہا ہوں، میں اس کے ہندو کو مار رہا ہوں۔ لیکن اب جو ہے اپنی قوم پہ گولی، اپنے مسلمان پہ گولی، اپنے بھائی پہ گولی، اور اپنے ملک کے اندر ایک خلفشار۔ تو ظاہر ہے جی کہ قوموں کو کمزور کرنا، اس کی ترقی کی رفتار کو روکنا، یہ بھی بڑی قوتوں کے ایک اہداف ہیں کہ ترقی پذیر ممالک کو جو ہے اس کو آگے نہ بڑھنے دیا جائے، ان کو داخلی خلفشار سے دوچار کیا جائے۔ آج اگر CIA کی پالیسی آپ دیکھیں تو اس کی پالیسی بھی یہی ہے کہ وہ پاکستان کے اگر عوام نے منتخب حکومت بنا دی، اس کو کمزور پچ پہ لانا، اور اس کو ملک کی معیشت کو IMF کے قبضے میں لے جانا، انتہائی منافع بخش جو ہمارے ادارے ہیں ان کی نجکاری کرانا، بجلی اور خوراک کی کمی جس کے نتیجے میں ایک مہنگائی کا بحران ملک میں برپا کرنا، عوام کے اندر مایوسی اس حد تک چلی جانا کہ لوگ آپس میں لڑ پڑے اور ایک حکومت اور عوام آپس میں لڑ پڑے۔ تو اس طریقے سے ملک کو ایسے حالات سے دوچار کرنا، یہ بظاہر یہی ہے کہ آج ہمارے قبائلی بیلٹ پر تمام صورتحال میں CIA براہ راست ملوث ہے، اور وہ ہمارے ملک کی سیاست کو اپنے کنٹرول میں لینا چاہتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس حوالے سے ہمیں اپنی خود اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہوگا، اپنی صورتحال کو خود دیکھنا ہوگا۔ اگر ہم اپنی بقا کی بھیک مانگتے رہیں گے لوگوں سے تو ہم ظاہر ہے جی کہ اپنے مستقبل کو محفوظ بھیک کا جب لفظ استعمال کر رہے ہیں تو آپ IMF کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ہمیں IMF کی طرف نہیں جانا چاہیے تھا کیا؟ آپ جب بھیک کا لفظ استعمال کر رہے ہیں تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں IMF کی طرف نہیں جانا چاہیے؟ میں تو صرف IMF تو ایک ادارہ ہے۔ جب آپ اپنی معیشت کو اس سے وابستہ کر لیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ انہوں نے پھر اپنے شرائط پر اپنے آپ کو آپ سے وابستہ کرنا ہے۔ اسی کے ایجنڈا، امریکہ کا ایجنڈا ہے کہ IMF سے وابستہ ہو جاؤ، IMF کا ایجنڈا ہے کہ نجکاری کرو اور معیشت کو ہمارے حوالے کرو۔ تو ظاہر ہے کہ آج آپ کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ آپ کے پاس 5-6 ہفتے کے بعد آپ کو تنخواہ دینے کے پیسے نہیں ہیں جی، اور آپ کہہ رہے ہیں جی کہ قلیل المیعاد پالیسی کے تحت ہم نے رجوع کیا ہے IMF سے، ورنہ ہم فوری طور پر اس مشکل سے نہیں نکل سکتے جی۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ناپسندیدہ، غیر مقبول قسم کے فیصلے ہیں، لیکن ہمیں اس کو دوررس حوالے سے بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ فیصلے میں کہاں لے کے جائیں گے جی۔ تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جب تک ہم بیٹھتے نہیں ہیں ان چیزوں پر، اور ہم اپنے خود مختاری اور اپنے آزادی کے احساس کے ساتھ
خارجہ پالیسی طے نہیں کرتے تو ظاہر ہے کہ ہم پھر ان کے رحم و کرم مولانا صاحب یہ ان کے رحم و کرم کی بھی باتیں ہو رہی ہیں اور یہ سب کچھ دہشت گردی کے خلاف جنگ اور سب کچھ ہو رہا ہے اور آپ حکومت کا بھی حصہ ہیں اور ساتھ ساتھ آپ جوائنٹ ریزولوشن کے بھی سگنیٹری ہیں اور جوائنٹ ریزولوشن میں یہ صاف طور پر کہا گیا تھا کہ یہ جو جنگ ہے اس میں ہماری جو ساورنٹی ہے اس کے اوپر ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے اور ہم دیکھتے ہیں کہ امریکن ایمبیسڈر کو دفتر خارجہ بلایا جاتا ہے، وہ آتی ہیں، ان کے سامنے احتجاج کیا جاتا ہے، ویری نیکسٹ ڈے ایک اور اٹیک ہو جاتا ہے، جوائنٹ ریزولوشن پاس ہوتی ہے، اس کے 2 گھنٹے کے بعد ایک اور اٹیک ہو جاتا ہے۔ کیا کیا جائے؟ آپ حکومت کا حصہ ہیں، آپ بتائیے کہ اس سچویشن میں پاکستانی قوم کو کیا جواب دیں؟ میں حکومت کا حصہ ہوں لیکن اپنی ترجیحات تک، کہ میں نے جس ترجیحات کے دائرے میں حکومت میں شمولیت کی ہے میں اس حد تک اس کے لیے جواب دہ بھی ہوں اور پوری گورنمنٹ میں میرا یہ پریشر رہے گا ان کے اوپر کہ وہ اپنے قبلے کو سیدھا کریں۔ کہاں تک ہم کامیاب ہوتے ہیں لیکن سارے کوشش کرنا ہماری سعی ہے، کامیابی ناکامی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میں آپ کو ایک بات بڑی وضاحت سے کہہ دوں، پوری قوم کے سامنے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، ہم نے نیشنل سیکورٹی کمیٹی بھی بنا دی ہے، ہم اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنی خارجہ پالیسی کی سمت کو تبدیل کریں۔ اس میں تمام پارٹیوں کے آشیرواد ہمیں حاصل ہے۔ میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ حکومتی پارٹی جو ہے بڑی پارٹی یا پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس سے کوئی ہٹ کر سوچ رہی ہوگی، جس طرح ہم سارے بیٹھ کر کئی میٹنگیں کامیابی کے ساتھ کر چکے ہیں اور اس صورتحال کو ہم مزید آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ ابھی ہم اس میں لانا چاہتے ہیں وزارت خارجہ کو بھی، وزارت دفاع کو بھی، وزارت داخلہ کو بھی، ISI کو بھی، جو آئندہ اجلاس ہوگا، تاکہ ہم تمام ادارے جو اس پالیسی سے اور اس حالات سے وابستہ ہیں ان کی ہم ایک مشترکہ لائن ہم بنا سکیں۔ تو ظاہر ہے کہ جو روز بروز واقعات ہو رہے ہیں، ابھی تو میرے پاس بھی اس کی کوئی تعویل نہیں ہے، اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے، قوم کے لیے اطمینان کی کوئی بات نہیں ہے، میرے لیے خود باعث تشویش ہے، میرے نزدیک خود یہ ایک سوال ہے جس کا جواب مجھے تلاش۔ آپ نے کل ایک بیان دیا تھا کہ اگر ہماری ترجیحات کے اوپر کام نہ ہوا ہم گورنمنٹ سے نکل بھی سکتے ہیں۔ یہ ابھی آنے کے لیے، اس کو ابھی فی الحال آنے والے دنوں پہ چھوڑ دیں، فی الحال اس سوال کو، یہ سارے احتمالات۔ لیکن کیا یہ آپ کی ترجیحات میں نہیں ہے کہ اس طرح کی جنگ جو ہے اس کو رول بیک کیا جائے اور اپنے حساب سے جو بھی ہم اپنی سوورنٹی کے مطابق اس کو قائم رکھتے ہوئے جو بھی جنگ ہے وہ؟ یہی ہماری ترجیح ہے نا، حکومت سے جانا کوئی مشکل بات نہیں ہے جی، وہ تو ایک چٹکی میں ایک فیصلہ ہوگا، ہم ادھر بیٹھ جائیں گے۔ لیکن جو ایشوز ہمارے سامنے ہیں، جس پہ ہم نے پنجے ڈالے ہوئے ہیں اور جس پر ہم نے کام کرنا ہے، تو جو پوزیشن ہم نے لی ہوئی ہے ابھی اس پہ ہم نے استقامت کے ساتھ چلنا ہے آگے۔ ان تمام تر دشواریوں، ان تمام تر سوالات، اس تمام تر پریشر جو اپوزیشن کی طرف سے بھی ہے، میڈیا کی طرف سے بھی ہے، عوام کی طرف سے بھی ہے، اور میں خود بھی اس پریشر کا حصہ ہوں حکومت میں رہتے ہوئے، تو ان تمام چیزوں کو لے کر ہم نے ایک جگہ تک پہنچنا ہے اور پھر فیصلہ کرنا ہے کہ ہم بالکل باٹم تک پہنچ گئے ہیں اور آگے ہم نہیں بڑھ سکتے، یا یہ کہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو ابھی تک جو ہم نے سٹیپس لیے ہیں وہ سٹیپ ہمارے آگے بڑھ رہے ہیں، آگے چل رہے ہیں، لہٰذا فوری طور پر میں یہ کہہ دوں کہ ان تمام تر جو ڈرونز آ رہے ہیں، حملے ہو رہے ہیں، یہ ایک دباؤ ہے، کیونکہ امریکہ سے آدمی کوئی پوچھے کہ گزشتہ 6 سالوں میں جو کام تم نے نہیں کیا، باوجود اس کے کہ تمہارا دعویٰ تھا کہ یہاں پر غیر ملکی جنگجو رہ رہے ہیں جی، پاکستان کے علاقے ان کی پناہ گاہ ہیں، ان کی جنت بنے ہوئے ہیں، لیکن 6 سال میں تم نے اس کے خلاف یہ کارروائی نہیں کی جو گزشتہ 2-3 مہینوں میں آپ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جنگجو آپ کا ہدف نہیں ہے۔ پاکستان جو ایک نئی خارجہ پالیسی کی طرف بڑھنے کی شروعات کر رہا ہے، آپ اس کو ڈسٹرب کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن آپ نے CAA کا ذکر کیا تھا، خارجہ پالیسی کی جب آپ نے بات کی تھی تو آپ نے CAA کا ذکر کیا، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈسٹرب بھی ساتھ کرنا چاہتے ہیں اور اصل ان کے اہداف کچھ اور ہیں۔ لیکن مولانا صاحب ایک اور آج جو خبر چھپی ہے وہ بھی یہ ہے کہ ایک نقشہ جو پاکستان کے متعلق دیا گیا ہے بڑا ہی عجیب طرح کا، جس میں پاکستان کو خدا نخواستہ خاکم بدہن ٹوٹتا ہوا دکھایا گیا ہے اور وہ بھی ان کا ایک ٹارگٹ ہے۔ لیکن اس ساری صورتحال میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہماری قیادت بشمول آپ کے کیا کر رہی ہے ہماری قوم کو جگانے کے لیے؟ ہماری قیادت جو سیاسی قیادت ہے، عسکری قیادت ہے، دوسری قیادتیں ہیں، ان کو بتانے کے لیے کہ جناب ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں اپنی پالیسیز کو سر نو ترتیب دینا ہوگا۔ آپ کا اس حوالے سے کیا رول ہے؟ دیکھیے، اس میں بھی آپ کا سوال بالکل وجہ ہے کہ ہمارے لیے دنیا میں نقشے آ رہے ہیں، عرب کو تقسیم کیا ہوا،
سعودی عرب کو تقسیم کیا ہوا، پاکستان کو تقسیم کیا ہوا، افغانستان کو تقسیم کیا ہوا، یہ تو جیسے ان کے جو ذہن میں ایک خاکہ ہے، ایک تصور ہے آنے والے مستقبل کا. کیوں؟ میں آپ کو ایک بات کی نشاندہی کر دوں کہ جس وقت سوویت یونین ٹوٹا تو امریکی قیادت نے یہ کہا کہ تیسری دنیا کی جغرافیائی حدود حتمی نہیں ہیں. اس سے اس کے جو نیا عالمی نظام یا جس کو نیو ورلڈ آرڈر وہ کہتے تھے، یہ ایجنڈا ان کے اس نظام کا حصہ ہے. اب سوال یہ ہے کہ قوموں نے اپنی بقا اور آزادی کی جنگ لڑنی ہے، اپنی خود مختاری کی جنگ لڑنی ہے، اپنی سلامتی کی جنگ لڑنی ہے. تو قومیں اپنی جدوجہد سے اپنے آپ کو بچاتی ہیں. میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا کہ بھیک نہیں مانگی جاتی کسی سے کہ آپ جی. تو یہ ان کے ذہن میں یقیناً ہے. اگر ہم لوگ ان کے پچ پہ چلتے رہے، پاکستان کی اپنی کوئی خارجہ پالیسی نہیں، باہر سے درآمد شدہ خارجہ پالیسی کی آنکھیں بند کر کے ہم پیروی کرتے رہے، تو پھر جو نقشہ آپ بتا رہے ہیں شاید ہم اس منزل تک پہنچ پائیں. اور ورنہ تو پھر ہم نے جنگ لڑنی ہے، ہم نے جدوجہد کرنی ہے. اس ملک کی بقا، اس خطے کی بقا اور اسلامی دنیا کی بقا کی جنگ ہم نے لڑنی ہے. کیونکہ امت مسلمہ کو بکھیرنا ہے انہوں نے، چاہے عراق کے اندر تقسیم کی بات ہو، چاہے افغانستان کے اندر تقسیم کی بات ہو، چاہے سعودی عرب کے اندر تقسیم کی بات ہو، چاہے پاکستان کے اندر تقسیم کی بات ہو. ہم نے اس تصور کا مقابلہ کرنا ہے اور اس کے لیے ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ امت مسلمہ کے خلاف ہے، امت مسلمہ کے وجود کے خلاف ہے. یہاں ضرورت امت مسلمہ کی وحدت کی ہے. تو ظاہر ہے اس پہ ہم ایک آواز ہیں اور اپنی آواز اور صدا لگاتے رہیں گے. تو کیا آپ کی جو صدا ہے اس میں باقی جماعتیں، جو دینی جماعتیں ہیں خاص طور پر، وہ آپ کے ساتھ شریک ہیں؟ کیا ان کو ساتھ ملا کے آپ کوئی اینٹی وار موومنٹ چلانے کا کوئی ارادہ دینی جماعتیں اس نظریے پر تو متفق ہیں، ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے. آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں ہم جس میٹنگ میں بیٹھتے ہیں جماعت اسلامی اپوزیشن کی طرف سے لیکن ہماری اس معاملے پہ رائے ایک ہوتی ہے جی. لیکن ہم نے جو ترجیحات طے کی تھی کہ بین الاقوامی عوامل جو ہیں وہ زیادہ اثر انداز ہیں ہمارے ملک کی داخلی سیاست پر، اور بین الاقوامی عوامل کو سامنے رکھ کر ہمیں اپنے سیاسی فیصلے اور سیاسی پالیسیاں کرنی چاہیے. بدقسمتی سے مجھے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم بڑے داخلی اور بڑے چھوٹے چھوٹے معاملات پر بکھر گئے جی. تو یہ کچھ ناپسندیدہ فیصلے جو ماضی میں ہوئے ہیں ہمارے اپنے دوستوں کے، جس کی وجہ سے ہم وہ وحدت برقرار نہ رکھ سکے. لیکن تاہم بہرحال ایک عنوان موجود ہے متحدہ مجلس عمل کا، اور ہم ایک امید وابستہ کیے ہوئے ہیں آنے والے مستقبل میں پھر ایک وحدت کی طرف جانے کا. تو ایز آف ٹوڈے، ابھی آج کے دن تک کا جو سٹیٹس ہے ایم ایم اے کا، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ صرف ایک کاغذی حد تک موجود ہے لیکن پریکٹیکلی اس کا کوئی اثر؟ پریکٹیکلی اس کا اثر بہت کم ہو گیا ہے، لیکن چونکہ ایک عنوان موجود ہے، زندہ ہے، اس کو دوبارہ بحال کیا جا سکتا ہے. اس کے امکانات. اچھا مولانا صاحب، ایک چیز مجھے بتائیں کہ پچھلے دنوں میں اوباما صاحب امریکہ میں جیت گئے ہیں الیکشن، اور لوگ بڑی ہی پوری دنیا میں امیدیں لگا کے بیٹھ گئے ہیں کہ اوباما کے آنے کے بعد حالات جو ہیں وہ کچھ بہتر ہو جائیں گے. بلکہ ہماری قیادت نے بھی کہا کہ اوباما صاحب کے آنے کے بعد حالات میں کچھ تبدیلی آئے گی. آپ کا کیا خیال ہے کہ اوباما صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی تھی کشمیر کے حوالے سے بھی اور اوورال بھی اگر آپ دیکھیں تو کیا کوئی چینج آپ کو آتی ہوئی نظر آتی ہے وار آن ٹیرر کے حوالے سے اور کشمیر کے حوالے سے؟ ظاہر ہے جی کہ اوباما نے جو الیکشن لڑا ہے اس کا جو سب سے بڑا سلوگن تھا وہ چینج کا تھا جی، یعنی تبدیلی سب سے بڑا عنوان تھا اس کی پوری انتخابی مہم کا. لیکن تھوڑا ہمیں ذرا ایک چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے کہ چینج کے کیا معنی جی. چینج کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ وائٹ سے بلیک پریزیڈنٹ آ گیا، وائٹ ہاؤس میں ایک بلیک پریزیڈنٹ چلا گیا. تبدیلی یہ بھی ہے کہ عراق سے فوجی نکالنے کا فیصلہ کیا ہے اس نے. تبدیلی یہ بھی ہے کہ افغانستان میں 40,000 امریکی فوج ہے تو 2 لاکھ امریکی فوج کا مزید اضافہ یہاں کر دیا جائے گا. تبدیلی یہ بھی ہے کہ وہ مسئلہ کشمیر کے حل کی بات کرتا ہے. یہ سب اوباما کے حوالے سے ایک تبدیلی کے تحت آتے ہیں جی. ٹھیک. اب اس حوالے سے ہم نے سوچنا ہے ایز اے پاکستانی اس خطے کے فرد کی حیثیت میں جی کہ عراق سے فوجیں نکالنا، اس پر دنیا کا تجزیہ کیا ہے؟ یہی ہے کہ عراق میں وہ شکست کھا چکا ہے، اپنے امریکی عوام کو وہ مطمئن نہیں کر سکا، ان کی تائید حاصل نہیں کر سکا. افغانستان میں وہ داخل ہونا چاہتا ہے. یہاں جو پورے خطے سے جو افغانستان کے حوالے سے ان کے مفادات وابستہ ہے، انکلوڈ عراق، عرب کا تیل جی، تو اس جگہ پر وہ فوکس کرنا چاہتے ہیں کہ بس صرف افغانستان کے اندر قوت اتنی بڑھا دو
کہ پھر جو جنگ ہوگی اور ہر طرف امریکی فوجی لڑیں گے اور پاکستان کے اندر بھی لڑیں گے، تو یہ تو پھر ایک بہت ہی خطرناک شکل میں شاید 2-3 مہینے کے بعد ہمارے پاس صورتحال تبدیل ہو جائے۔ اگر ہم کشمیر کے اندر تبدیلی کی بات کرتے ہیں تو خود امریکی دانشوروں نے یہ کہا ہے کہ ہم پاکستان فوج کو ایک بہت بڑی پولیس فورس میں تبدیل کر دیں گے، یعنی جب یہ مسئلہ حل ہو جائے گا تو ایٹمی صلاحیت رکھنا ناجائز ہو جائے گا، داخلی معاملہ تک کوئی رول پاکستان کے اندر پھر فوج کا باقی نہیں رہے گا اور اس کو حیثیت ایک عام پولیس کی بن جائے گی۔ یہ ان کے دانشوروں کے الفاظ ہیں جو کہتے ہیں جی۔ تو یہ ساری چیزوں میں ہمیں یہ ڈھونڈنا ہوگا کہ پھر اس کے چینج کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ لہٰذا ایسی کوئی خیر کی امید رکھنا یہ بڑی لو پروفائل پر ہے، خیر کی امید بہت تھوڑی، رمق، اور خطرہ جو ہے اور اس کا جو منفی پہلو ہے، کالا پہلو ہے، وہ بہت بھاری اور وسیع ہے۔ لہٰذا ہمیں جو مثبت پہلو ہے اس پہ بہت جو تھوڑی سی امید ہے اس پر کام کرنے کی بجائے جو خطرے کا پہلو ہے اور بہت بڑا محیب ہے اس پر کام کرنا چاہیے، تاکہ ہم اپنے مستقبل کو ان کے محیب خطرات سے محفوظ کرنے کے لیے۔ محیب خطرات کی جب آپ بات کر رہے ہیں مولانا صاحب، اس میں ایک چیز جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ لوگ سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو ہماری قیادت ہے اور ہماری قوم جو ہے اس میں اتفاق اور اتحاد ہو، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس کی ذرا کمی ہے ہماری قیادت میں بھی اور قوم میں بھی۔ فار ایگزامپل آپ کے ہی صوبے میں جو صوبہ سرحد ہے اس میں جو حکومت ہے اس کے آپ کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں۔ پچھلے دنوں میں ان کی قیادت کی طرف سے آپ کی ذات کے متعلق بھی اور آپ کی دوسرے لوگوں کے متعلق بھی اس طرح کی رپورٹس آئیں، تو کوئی اس طرح کا سلسلہ نہیں بن سکتا ہے کہ ہم کم از کم داخلی سطح پر جو ہے وہ انتشار سے بچتے ہوئے ایک اتفاق اور اتحاد کی سیاست کر سکیں؟ دیکھیے، اس حد تک کہ ہم پارلیمنٹ میں ایک کمیٹی کے اندر ہیں، ہم نے قرارداد مل کر پاس کی، ہم نے اس کے طریقہ جو قواعد و ضوابط ہیں وہ مل کر طے کیے، آئندہ اسٹریٹجی کے لیے ہم مل کر جا رہے ہیں، اور متضاد الخیال قسم کی جماعت ہیں، لیکن جمہوری رویے سے ایک دوسرے کو گنجائش دیتے ہوئے ہم اکٹھے آگے بڑھ رہے ہیں۔ جہاں تک صوبہ سرحد کا تعلق ہے، دیکھیے باوجود اس کے کہ میری جماعت وہاں پر اپوزیشن میں ہے، لیکن ایک یکجہتی اور ہم آہنگی کے جذبے سے ہم نے ان کے وزیر اعلیٰ کو ووٹ دیا، ہم نے ان کے اسپیکر کو ووٹ دیا، ہم نے ان کے ڈپٹی اسپیکر کو ووٹ دیا۔ جب انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں سے مذاکرات کر کے مسئلے کا حل چاہتے ہیں تو ہم نے اس کو سپورٹ دیا، ہم نے اس کی حمایت کی جی۔ اب اگر ایک حکومت میں خود ایسی کمزوری ہو کہ وہ اپنے الفاظ کے استعمال بیان کے دینے میں یہ نہ محسوس کرے کہ اس سے یکجہتی کو کتنا نقصان پہنچتا ہے، تو پھر اس کی اپنی ویژن کی کمی ہے جی۔ تو اس حوالے سے یہ اچھا ہوا کہ وہاں کی جو حکمران جماعت ہے اس کی قیادت نے جب غیر ذمہ دارانہ بیانات دیے تو 2-4 روز کے اندر ان کو احساس ہو گیا کہ ہم نے غلط کیا ہے، تو اس سے دوبارہ ریورس کیا اور پھر بیانات دیے جی کہ ہم یکجہتی خراب نہیں کرنا چاہتے اور ہم اس پر بات نہیں کریں گے۔ تو ہم نے کہا کہ بھئی ہم نے تو اگر کوئی بات وہاں کی ہے یا ہم نے پشتونستان کے پوسٹر کی بات کی ہے یا وہ تو ہم نے کسی بھی الزام نہیں لگایا جی، ہم نے تو کہا کہ یہ چیز ہے، حکومت کو متوجہ کرنا یہ اپوزیشن کی ذمہ داری ہوتی ہے جو گریٹر پاکستان کی تو ان کو تو شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا کہ آئیے جی اس سازش کو مل کر پکڑتے ہیں جی۔ انہوں نے اپنے اوپر لے لیا، ناراضگی ظاہر کر لی اور ایک تلخی سے پیدا ہو گئی۔ تو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے تلخی ہوئی ہے، غلط ہوا ہے، ہم کو دوبارہ واپس لانا چاہتے ہیں، ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ویسے جو پختونستان کا ایشو ہے اس کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے پختونخوا کا جو نام ہے اس پہ بھی ایک خاصی لیدے ہو رہی ہے آج کل، اس پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیے، اس مسئلے کو پر کوئی بڑا اختلاف تو نہیں ہے، اس لیے کہ اسمبلی کی ایک متفقہ قرارداد ہے۔ نام کا مسئلہ ہے، کوئی نام کسی کا رکھ دو، جب نام کے مسئلے پر ہم 60 سال میں ایک صوبے کا نام نہیں رکھ سکے جی، اور ایک پختونخوا کے لفظ پر اتفاق رائے ہو گیا ہے، سو اس اتفاق کو سپوتار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جو ابھی اسمبلی میں آپ نے کچھ تھوڑا بڑا ہنگامہ وغیرہ دیکھا، وہ اس حوالے سے نہیں تھا کہ پختونخوا تم اس کا مطالبہ کیوں کر رہے ہو، بلکہ اس پر تھا کہ جب تک آئین میں ترمیم نہ ہو اور جب تک آئینی لحاظ سے اس کا نام پختونخوا نہ پڑے تب تک آپ ان کو سرکاری دستاویزات پر یہ لفظ نہ لائیں۔ تو کیا یہ مطالبہ درست ہے جی؟ یہ کیا مطالبہ درست ہے؟ اس میں ایک وزن ہے، اس حد تک ایک وزن ہے، لیکن اس کو کوئی تلخی کا باعث نہیں بننا چاہیے جی۔ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، نام کا مسئلہ ہے، ہو جائے گا کل اور کسی وقت بھی ہو جائے گا، لیکن ایک جماعت کا آپ خود اندازہ لگائیں کہ جس کی تمام سیاست، پوری جماعت کا تمام سیاست ایک نام پر
تک محدود ہو جائے، اور اگر یہ ہے تو پھر وہ بہت جیت گئے، اگر یہ نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہے. تو میرے خیال میں یہ اس حد تک بھی نہیں جانا چاہیے ہمیں کہ ہم ایک نام کے ساتھ اپنی پوری سیاست، پورا نظریہ، پورا منشور، پوری حکومت کی تمام کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار ایک نام پر رکھ دیں. اس حد تک بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے. بڑے محبت کے ساتھ، اور جس طرح پہلے اسمبلی سے ایک قرارداد پاس ہو گئی، سو اسی انداز سے کوششیں جاری رکھنی چاہیے، اور اس کو پوری سیاست کا دار و مدار بنا دینا میرے خیال میں اتنا بھی کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے.